یہ خنصر بنصر بند اور یہ وسطیٰ اور ابہام کا حلقہ کریں، اور مسبحہ یعنی یہ شہادت کی انگلی، اس سے اشارہ کریں۔ احسن الوعاء لآداب الدعا سے ہم دعا کے آداب پڑھ رہے تھے۔ ادب نمبر 22، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی کتابوں خصوصاً قرآن اور ملائکہ و انبیاء کرام، بالخصوص حضور سید الانام علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے اولیاء و اصفیاء بالتخصیص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل اور انہیں اپنے انجاہ حاجات کا ذریعہ کرے کہ محبوبان خدا کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وقال اللہ تعالیٰ یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، دعا مانگتے اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ یوں دعا کی جائے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت میں کہ میرے لیے پوری ہو۔ ہمارے شجرے کا جو پہلا شعر ہے وہ اسی صحیح حدیث کی حکایت کرتا ہے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا محمد انی توجہت، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، تو یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آمین۔ تو صحیح بخاری میں ہے، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، انا نتوسل الیک بعم نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاسقنا، الہی ہم تیری طرف توسل کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ باران رحمت بھیج۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے مدد مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت میں مجھے وسیلہ کرے وہ حاجت روا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہوگی۔ یہ مضامین باسانید صحیحہ اس جناب سے ائمہ دین و اکابر معتمدین نے روایت فرمائے۔ ادب نمبر 23، اپنی عمر میں جو نیک عمل خالصاً لوجہ اللہ ہوا ہو اس سے توسل کرے کہ جالب رحمت ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قصہ اصحاب رقیم اس پر دلیل کافی ہے۔ اصحاب رقیم یعنی اصحاب کہف۔ ادب نمبر 24، بکمال ادب ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر سینے یا شانوں یا چہرے کے مقابل لائے یا پورے اٹھائے یہاں تک کہ بغل کی سپیدی ظاہر ہو، یہ ابتحال ہے، یعنی سینے یا شانے یا چہرے کے مقابل یا پورا اٹھا دے، اسے ابتحال کہتے ہیں۔ تو یہ 4 صورتیں۔ بعض احادیث سے مستفاد ہے کہ طلب نعمت کی دعا ہو تو کف دست سوئے آسمان کرے، اس طرح جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، اور رد بلا تو پشت دست یعنی اس طرح، مگر ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ پشت دست سے دعا نہ کرو، یعنی دونوں باتیں۔ اور بعض اوقات دعا کے وقت صرف انگشت شہادت سے اشارہ بھی آیا ہے کہ صرف انگشت شہادت کا اشارہ۔ امام محمد بن حنفیہ سے منقول کہ دعا 4 قسم ہے۔ اول دعائے رغبت، اس میں بطن کف جانب آسمان ہو۔ دوم دعائے رہبت، اس میں پشت دست اپنے چہرے کی طرف ہو۔ دعائے رہبت یعنی کسی خوف سے امن طلب کرنا، اور رغبت، دعائے رغبت کے معنی کہ اللہ تعالیٰ سے کسی شے کا طلب کرنا، اور دعائے رہبت یہ دوسرے نمبر۔
اس میں کیا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پشت دست اپنے چہرے کی طرف ہو، یعنی کہ اس طرح، جب کسی دونوں ہتھیلی سے اس طرح کسی خوف سے امن طلب کرنا ہو تو اس دعائے رحمت کا یہ طریقہ۔ سوم دعائے تضرع، اس میں خنصر بنصر بند اور وسطی و ابہام کا حلقہ کر کے مسبحہ سے اشارہ کرے۔ خنصر، بنصر اور وسطی اور مسبحہ اور یہ ابہام، تو خنصر بنصر بند اور وسطی اور ابہام کا حلقہ کر کے مسبحہ سے اشارہ کرے، یہ اس طرح، یہ خنصر بنصر بند اور یہ وسطی اور ابہام کا حلقہ کریں اور مسبحہ یعنی یہ شہادت کی انگلی، اس سے اشارہ کریں۔ یہ تیسرے نمبر پر۔ چہارم دعائے خفیہ، کہ بندہ صرف دل سے عرض کرے، زبان نہ ہلائے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ حضرت مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیے میں لکھا اس فائدے کو۔ آپ لکھتے ہیں ادب نمبر 25، ہتھیلیاں پھیلی رکھے، ہتھیلیاں پھیلی رکھے، تو اس کی تشریح میں حضور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یعنی ان میں خم نہ ہو کہ آسمان قبلہ دعا ہے، ساری کف دست مواجہ آسمان رہے۔ بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں تو اس طرح، تو یہ اس میں خم نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس طرح رکھنا چاہیے۔ فرماتے کہ آسمان قبلہ دعا ہے تو اس میں خم نہیں ہو، پورا کف دست یہ آسمان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ادب نمبر 26، ہاتھ کھلے رکھے، کپڑے وغیرہ سے پوشیدہ نہ ہوں۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا اور کریم کے حضور پھیلانا اظہار عجز و فقر کے لیے مشروع ہوا، تو ان کا چھپانا اس کے مخل ہوگا۔ جس طرح امامے کے پیچ پر سجدہ مکروہ ہوا کہ اصل مقصود سجود یعنی اظہار تذلل میں خلل انداز ہے، نماز میں منہ چھپانا مکروہ ہوا کہ صورت توجہ کے خلاف ہے، اگرچہ رب عز و جل سے کچھ نہا نہیں۔ ادب نمبر 27، دعا نرم و پست آواز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع و قریب ہے، جس طرح چلانے سے سنتا ہے اسی طرح آہستہ۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو ہنوز زبان تک اصلا نہ آیا، یعنی دلوں کا ارادہ، نیت خطرہ، کہ جیسے اس کا علم تمام موجودات و معدومات کو محیط ہے، یوں ہی اس کے سمع و بصر جمیع موجودات کو عام و شامل ہے۔ اپنی ذات و صفات اور دلوں کے ارادات و خطرات اور تمام اعیان و اعراض کائنات ہر شے کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی، نہ اس کا دیکھنا رنگ و ذو سے خاص، نہ اس کا سننا آواز کے ساتھ مخصوص۔ انہ بکل شیء بصیر۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ سے عاجزی و آہستگی کے ساتھ مانگو، انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ ابن مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آہستہ دعا ظاہر دعا سے 70 مرتبہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم اکثر دعا کرتے اور ان کی آواز اچھی نہ سنی جاتی۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا رب نزدیک ہے کہ اس سے آہستہ کہیں یا دور کہ اس کو پکارے؟ جواب آیا، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے تجھ سے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جس وقت مجھ سے دعا مانگے۔ ادب نمبر 28، دعا مانگنے میں حاجت آخرت کو مقدم رکھے کہ امر اہم کی تقدیم ضروری، اور آیت کریمہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اس کے منافی نہیں کہ حسنہ دنیا سے وہ نیکیاں اور خوبیاں جو آخرت میں کام آئے مراد لے سکتے ہیں۔ علاوہ بری تقدیم دنیا با اعتبار تقدم زمانی، منافی اس اعتبار کے نہیں۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں
کہ یعنی فی الدنیا حسنہ فرمایا، و حسنت دنیا نہیں فرمایا، اور حسنات دین کے مورث حسنہ آخرت ہے، سب دنیا ہی میں ملتے ہیں۔ تو کلمہ جامعہ ہے نہ صرف حسنات دنیاویہ سے خاص ہے۔ ادب نمبر 29، دعا میں نہایت عاجزی و الحاح کرے، جس قدر ادھر سے عاجزی زیادہ ادھر سے لطف و کرم زائد۔ فرمایا خاک سے زیادہ کوئی بانیاز نہ تھا، اسی واسطے آفتاب عنایت عرش و کرسی اور فلک و ملک کو چھوڑ کر اس پر چمکا۔ یعنی خاک، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، اور خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اور میں نے حمد باری تعالیٰ کے 2-4 شعر کہنا شروع کیے تھے، پھر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، تو ٹوٹے پھوٹے پتہ نہیں شعر بنا کہ نہیں۔ اس میں سے ایک شعر یہ خاک سے مجھے یاد آیا کہ تو نے بخشی خاک کو وہ عزت و شان رفیع، کہ جس کے بل پر خاک تیرے قرب کا حقدار ہے۔ تو اللہ جانے شعر بنا کہ نہیں، یہ تو اپنے استاد سے پوچھنا پڑے گا۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ دعا میں الحاح کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ادب نمبر 30، دعا میں تکرار چاہیے۔ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ 30واں ادب دعا کا لکھتے ہیں کہ دعا میں تکرار چاہیے۔ تو اس کی شرح میں حضور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تکرار سوال صدق طلب پر دلیل ہے، کہ یہ اس کریم حقیقی کی شان ہے کہ تکرار سوال سے ملال نہیں فرماتا، بلکہ نہ مانگنے پر غضب فرماتا ہے، بخلاف بنی آدم کے۔ کیسا ہی کریم ہو، کثرت سوال و شدت تکرار و ہجوم سائلہ سے کسی نہ کسی وقت دل تنگ ہو جاتا ہے۔ انسان کتنا ہی سخی ہو، کتنا ہی کریم ہو، کثرت سوال سے اس کا بھی دل کبھی نہ کبھی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ تکرار میں یہ سب سے بڑا نقطہ جو حضور اعلیٰ نے لکھا کہ اس میں صدق طلب پر دلیل ہے، یعنی کہ اس کی طلب سچی ہے، تو یہ دعا مانگے جا رہا ہے جب تک قبول نہ ہو۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ عدد السائلین وعدد المسائل والحمد للہ رب العالمین۔ ادب نمبر 31، عدد طاق ہو کہ اللہ وطر ہے، وطر کو دوست رکھتا ہے، 5 بہتر ہے، اور 7 کا عدد اللہ عز و جل کو نہایت محبوب، اور اقل 3 مرتبہ، اس سے کم نہ مانگے۔ حدیث شریف میں بندہ دعا کرتا ہے پروردگار قبول نہیں فرماتا، پھر دعا کرتا ہے پھر قبول نہیں فرماتا، پھر دعا کرتا ہے، اس وقت پروردگار تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے غیر کو چھوڑ کر میری طرف رجوع کی، میں نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ ادب نمبر 32، دعا فہم معنی کے ساتھ ہو، یعنی کہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس کا فہم اور معنی وہ مستحضر ہو۔ فرماتے ہیں کہ لفظ بے معنی قالب بے جان ہے۔ ادب نمبر 33، آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت ہے، رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک ہے۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ایک نقال صوفیہ کرام کی نقلیں کرتا، بعد موت بخشا گیا کہ ہمارے محبوبوں کی صورت تو بناتا تھا اگرچہ بطور ہنسی کے، اور یہ صورت بنانا بنیت تشبہ اللہ عز و جل کے حضور ہے، نہ کہ اوروں کے دکھانے کو، کہ وہ ریا ہے اور حرام۔ یہ نقطہ یاد رہے۔ ادب نمبر 34، دعا عزم و جزم کے ساتھ ہو، یوں نہ کہے کہ الہی تو چاہے تو میری یہ حاجت روا فرما۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں، یعنی بس اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو میرا فلاں کام کر دے، میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، یہ نہیں۔ اللہ اس طرح بول کر کے، اس طرح عرض کر کے آپ اللہ پر کچھ واجب نہیں کر سکتے، اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے۔ ادب نمبر 35،
دعا جامع قلیل اللفظ اور کثیر المعنی ہو، تطویل بے جا سے احتراز کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میں ہے، آخر زمانے کے لوگ دعا میں حد سے بڑھ جائیں گے، اور آدمی کو اس قدر دعا کفایت کرتی ہے کہ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے بہشت عطا فرما، اور اس قول و فعل کی جو اس سے نزدیک کرے توفیق دے۔ بعض کتابوں میں ہے یہ دعا جامع و کافی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، خدایا ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عنایت فرما اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے دعا کی، خدایا مجھے بہشت میں ایک سفید محل دے کہ جاتے وقت میرے داہنے ہاتھ پر پڑے۔ فرمایا اے بیٹا خدا سے بہشت کا سوال کر، دوزخ سے پناہ چاہ، فضول باتوں سے کیا فائدہ۔ یعنی اللہ سے بہشت مانگنی چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ محل بھی مانگ لیا، اب یہ کہ داہنے ہاتھ میں پڑے، تو ان کو تلقین فرمائے کہ اے بیٹا خدا سے بہشت کا سوال کر اور دوزخ سے پناہ چاہ، فضول باتوں سے کیا فائدہ۔ سبحان اللہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير